بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ دوم، اس کتاب کا اسلامی تعلیم کا ایک پہلا حصہ مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ۔ آج اس کا ہم جو ہے وہ اللہ کے نام سے دوسرا حصہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ حصہ دوم ہے کتاب الایمان، اسلامی عقائد کا بیان۔ حصہ دوم میں جو چیزیں بیان کی جائیں گی، جو سوال و جواب ہوں گے، وہ کس کے متعلق ہوں گے؟ اسلامی عقائد کے متعلق۔ اسلامی عقائد کے متعلق کہ اسلامی عقیدے کیا ہیں، ہمارے عقیدے کیا ہیں، ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے عقیدے کیا ہیں، اس کے اندر آپ وہ جان سکیں گے۔ سب سے پہلے کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو اسلام کو مانتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ مسلمان کہلاتا ہے۔ جو اسلام کو نہیں مانتے تو وہ کافر کہلاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم مسلمان ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم دین کو مانتے ہیں، دین اسلام کو مانتے ہیں، تو اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ کہ جو دین اسلام کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے۔ دین اسلام کیا چیز ہے؟ دین اسلام کیا چیز ہے؟ دین اسلام وہ راستہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ دین اسلام وہ راستہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ راستہ انسان کو کس سے ملتا ہے؟ دین اسلام وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ راستہ کس سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے ملتا ہے۔ دین اسلام کا راستہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پر جو نبی جو رسول بھیجے ہیں، انہیں آ کر ہمیں یہ راستہ بتایا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ کون سا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے۔ تو انہیں آ کر ہمیں جو ہے وہ تعلیم دی، ہمیں بتایا۔ تو ہمیں کس سے معلوم ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے ہمیں معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پر ہے؟ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت، جیسے آپ دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، یہی دوسرا کلمہ شہادت جو ہے، اس کا زبان سے جو ہے وہ اقرار کرنا اور دل سے ماننا۔ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ماننا، یہ پہلی چیز ہے اسلام کی بنیاد میں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نماز پڑھنا، نماز پڑھنا۔ تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا، کہ جن پر زکوٰۃ بنتی ہے، جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں سال کے بعد، تو زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھے نمبر پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ اسلام کی بنیادی چیز ہے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر کیا ہے؟ حج کرنا۔ 5ویں نمبر کیا ہے؟ حج کرنا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو دین اسلام کی بنیاد ہیں۔ پہلے کیا تھی؟ توحید، کلمہ شہادت، ٹھیک ہے نا، زبان سے بھی اقرار کرنا اور دل سے بھی ماننا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان مبارک جب آ جائے تو روزے رکھنا، اور حج کرنا۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، مال دولت ہے، اتنے پیسے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اور گھر والوں کو بھی خرچہ دے کر جانا۔ تو تمام حج کے جو چیزیں ہیں ان پر جو ہے وہ عمل کرنا اور مناسک حج ادا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ شہادت یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شہادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے لائق کہ جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اگر کوئی شخص کلمہ شہادت زبان سے پڑھتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا، کلمہ شہادت زبان سے
پڑھتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا، تو ایسا شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ ایسا شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں ایسا شخص ہرگز مسلمان نہیں ہے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، کیونکہ فرمایا کہ زبان سے بھی پڑھنا ہے اور دل سے بھی اقرار کرنا ہے، تو جب تک دل سے بھی اقرار نہیں کرے گا تو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے ایمانیات کے اندر، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس کا یہی مطلب ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان کے ساتھ اقرار بھی کرنا ہے اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کرنا ہے، دل سے بھی ماننا ہے، تو پھر مسلمان کہلائے گا۔ اگر زبان سے پڑھتا ہے اور دل سے نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سوال ہے یہ کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جتنی باتیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں ان سب کو حق ماننا، یہ ایمان ہے۔ نبی مکرم صاحب الاخلاق صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جتنے بھی چیزیں، جتنے احکامات، جتنے باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر آئے ہیں، ہمیں بیان فرمائی ہیں، تو ان سب کو حق ماننا، یہ نہیں کہ کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا، نہیں، جتنی بھی چیزیں حضور نے بتائی ہیں ان سب چیزوں کو ماننا کیا کہلاتا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے۔ مسلمانوں کو کتنی باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ ایک مسلمان کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو 7 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، 7 باتوں پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھے 5 چیزیں جو پڑھی ہیں وہ تو اسلام کی بنیاد ہیں۔ اب فرما رہے ہیں کہ مسلمان کو کتنی باتوں پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے، تو فرماتے ہیں 7 چیزیں ہیں ان پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہیں، اور وہ 7 چیزوں کا بیان آپ نے جو ہے وہ ایمان مفصل میں پڑھا ہے۔ ایمان مفصل میں وہ 7 چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ کیا ہے؟ ایمان مفصل۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور میں اس بات پر ایمان لایا کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، میں اس چیز پر جو ہے وہ ایمان لایا۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کسے کہتے ہیں؟ دین کی ضروری باتوں میں سے کسی بات کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ دین کی ضروری باتوں میں سے کسی بھی ایک بات کا انکار کر دینا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ 7 چیزیں ابھی آپ نے سمجھی ہیں، یہ 7 چیزیں جن پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ان میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر جو ہے وہ ایمان لانا، قیامت پر جو ہے وہ ایمان لانا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ یہ 7 چیزیں ہیں مسلمان کے لیے، جو ان 7 چیزوں پر عمل کرتا ہے، ان کو مانتا ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اور ان 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کا بھی کوئی انکار کر دے، ٹھیک ہے نا، تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ تو کفر اسی چیز کو کہتے ہیں کہ دین کی ضروری باتوں میں سے کسی بات کا انکار کر دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ کفر کہلاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟